میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عمر میسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کانسٹیٹیوشن بک میں سے ہم سیکھ رہے ہیں مسیح کا آئین، مسیح کا قانون ہم سیکھ رہے ہیں، اور پیج نمبر 25 پر ہیں، جہاں پر کمانڈمنٹ نمبر 21 نمبر کمانڈمنٹ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنے کو ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا حکم دیا۔ پہلے انگریزی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Matthew 6:9 to verse number 13. اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب ہے اور 9ویں آیت سے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اس طرح دعا کیا کرو، جو کہ ہمارے لیے ایک کمانڈمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ جتنے حکم خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اور جتنی باتوں سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں منع کیا ہے، حیرت کی اور افسوس کی بات ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جو ممنوع باتیں ہیں ان سب پہ عمل ہو رہا ہے، اور کلیسیا بھی اس میں بہت سے معاملات میں جو ہے وہ ٹریپڈ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کام کرنے ہیں اور کن باتوں سے خدا نے منع کیا اور وہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ یہاں پر بھی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ حکم ہے کہ ہمیں اس طرح سے دعا کرنی ہے اور ریگولر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک پرفیکٹ پریئر ہے، جس طرح کہ یہ ہماری ویسے بھی شخصی دعا کا جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی ایک پیٹرن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے باپ کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، خدا کا نام پاک مانا جائے۔ نیا عہد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح مجسم خدا ہے، اور اس کا نام ہمارے لیے پاک ماننا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ میں ہی ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ ہم 2000 سالوں سے اس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آئے، اور اب یہ کام پورا ہونے کو ہے، کسی بھی وقت یسوع مسیح کی آمد ہو جانی ہے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، یہ ہم دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جیسی آسمان پر خدا کی مرضی چلتی ہے، زمین پر ایسا نہیں ہے۔ لوگ آزاد مرضی پر ہیں، اور لوگ اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جتنے حکم ہم سیکھ رہے ہیں، یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے کام ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، کہ ہم اس طرح سے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی پوری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، لوگ آزاد مرضی پر ہیں، ہمارے چرچ کے لوگ بھی، اور ویسے بھی بہت سے لوگوں کو جب میں منادی کرتا ہوں تو یہی ٹیچ کرتا ہوں کہ خدا کے کلام پر عمل کرو، اور ان کو ٹیچنگ مل جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لوگ اتنی ایزیلی خدا کے پاک کلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے اور نہیں کرتے، وہ ان کی اپنی آزاد مرضی ہے، اور خدا یہ چاہ رہا ہے کہ خدا کی پاک مرضی سب کی زندگیوں میں
پوری ہو، اور وہ مرضی یہ کمانڈمنٹس ہیں جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کام دیے ہیں۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، روز کی ضرورت کو پورا کرنے کی اس میں دعا ہے کہ خداوند میری آج کی بھی ساری ضرورت کو پورا کر۔ میں کبھی بھی لمبی 5 سال کے منصوبے نہیں بناتا کہ وہاں پہ اس وقت کی خداوند ضرورت پوری کر۔ میں سمپلی اپنی شخصی دعا میں صرف روز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ میں نے کوئی بینک بیلنس، کوئی مال دولت نہیں بنائی، کچھ نہیں بنایا ہوا، کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے۔ میں صرف خدا کو یہ کہتا ہوں کہ خداوند میری آج کی ساری ضرورت کو پورا کر، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سے لوگ خدا کے پاک کلام پر نہ صرف خود بھی عمل نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ دعائے روانی کے تعلق سے یہ ٹیچنگ بھی موجود ہے کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پیٹی پرا دعائے روانی نو دی فارم چ دعا کرن نو تیار نہیں نے، اور یہ آگے ٹیچنگ بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں جو ان کا آرگومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو لوگ تو اپنے قرض داروں کو معاف نہیں کرتے، تو پھر اس لیے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کی ٹیچنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ سو کالڈ نام نہاد پریچرز کی ٹیچنگ ہے یہ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ دعا کرنی ہے اور اپنے قرض داروں کو بھی معاف کرنا ہے۔ جس طرح بھی ہم نے پچھلے سیشن میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جس طرح کہ ہمیں کوئی ہم سے قرض مانگے تو ہمیں اس سے منہ نہیں موڑنا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات ہم نے سیکھی ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قرض دے کر واپس تقاضا نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ پھر یہ وہی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو معاف کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں نمونہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ آسمانی باپ کہ ہم مقروض ہیں کس بات میں؟ دیکھیں، ایک آسان سے سمپل سی بات جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنی آفرنگز خدا کو دینی ہے، دے یکی خدا کو دینی ہے، اپنے بیج بونے ہیں جو کہ لوگ نہیں بوتے، خادم بھی نہیں بوتے، ٹھیک ہے جی، جس سے وہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں، آسمانی باپ کے وہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں جب وہ کمانڈمنٹ پر عمل نہیں کر رہے، خدا کی محبت میں قربانیاں نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، جو چیز خدا چھوڑنے کے لیے ان کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، پراپرٹیز، بینک بیلنس، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، چیزیں چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خدا کے مقروض ہونے کے ساتھ پنشمنٹس بھی مقرر، ٹھیک ہے، آگے چل کے ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ اس بات کی آلریڈی ایک معافی مانگنے کی بھی بات ہے، ٹھیک ہے جی، کہ خدا تو ہمیں معافی مانگ رہے ہیں ہم خدا سے، خدا ہمیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس لیے بھی یہ دعا جہاں سے لوگوں کو اعتراض ہے اس کے اپوزٹ، اس سے ہماری معافی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم خدا سے روزانہ دعا کر رہے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، اور آپ کو اس بات کی سمجھ ہونے کے بعد اور بھی زیادہ بوجھ کے ساتھ خدا سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں نے تیرا مقروض ہوں، تو مجھے معاف کر، ٹھیک ہے، میں بہت سے معاملات میں تجھے وقت پر نہیں دے سکا، میں نے تجھے ٹھگا ہے، لیکن تو مجھے معاف کر، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی بھی بیچ میں ہی دعائے ربانی میں معافی چل رہی ہے۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ ضرور خدا کے کلام کے مطابق دعائے روانی کو اپنی شخصی دعا کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے، میں سم ٹائمز دعائے روانی کے ساتھ ہی اپنی شخصی دعا کا آغاز کرتا ہوں، اتنی پرفیکٹ یہ پریئر ہے، ٹھیک ہے جی، میں خدا پاکرو کو دعوت دیتا ہوں، خدا پاکرو میری مدد کر، دعا میں مجھے لیڈ کر، اور سم ٹائمز خدا پاکرو کی تحریک سے میں دعائے روانی سے، لوگ تو کلوزنگ پہ کرتے ہیں، میں دعائے روانی کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرتا ہوں۔ اگلی کمانڈمنٹ کو دیکھتے ہیں، کمانڈمنٹ نمبر 22، But thou when thou fast, anoint thine head and wash thy face. Matthew 6:17. متی کی انجیل اس کا
छठा बाब और उसकी 17वीं आयत, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। ये 2 कमांडमेंट्स हैं हमारे लिए इस आयत में। जो भी रोज़ा रख के दुआ करते हैं, खुदा की पाक हज़ूरी में ठहरते हैं, एक लंबी टीचिंग है रोज़ा रखने की, तो उनके लिए ये हुक्म है कि वो अपने सर में तेल डालें और अपना मुंह धोएं। ठीक है, जैसे मैंने भी कहा है कि ये लंबी टीचिंग है, लेकिन इसमें सिंपल कमांडमेंट को याद रखें कि आपको जब रोज़ा रखना है तो आपको अपने सर में तेल डालना है, मुंह धोना है, और सूरत उदास नहीं बनानी, बल्कि आपको फ्रेश नज़र आना है। ठीक है जी। और ज़रूर रोज़ा रखें। रोज़ा जो है वो खुदा की पाक हज़ूरी में एक ठहरने का आसान तरीका है, लेकिन ये काम ना करें कि जब आप रोज़ा रखें तो आप नौकरी पे पहुँचे हैं और दुनियादारी के काम कर रहे हों, बल्कि जब आपको रोज़ा रखना है तो आपने टोटली खुदा को टाइम देना है। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करें और सर में तेल डालें, मुंह धोएं, फ्रेश हों, दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें और यीशु मसीह को सजदा करें, उसके खूबसूरत कदमों में कुछ वक्त को गुजारें और उसके साथ साथ उसकी हम्द के गीत ज़रूर गाएं। ठीक है, ये एक खुदा के कलाम की टीचिंग्स हैं। गो के समटाइम्स लोगों को मुश्किल लगता है कि खुदा के कलाम पर अमल करना, लेकिन जो कमिटेड हैं वो आसानी के साथ खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, और दुआ के साथ कि यीशु मसीह का फ़ज़ल आप सबकी ज़िंदगियों पर बरता रहे।